بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عید کو روایات نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عید اللہ الاکبر کہہ کے شناخت کروایا، پوچھنے والے نے جب پوچھا آپ نے فرمایا غدیر کی حیثیت دیگر اعیاد کے درمیان ویسی ہی ہے جیسی سورج کی حیثیت باقی چاند ستاروں کے مقابلے پر ہے۔ ستارے تو شاید اپنی روشنی رکھتے ہوں، لیکن چاند کو حتیٰ روشنی بھی کس سے ملتی ہے؟ سورج سے، اور یہ اس کا نور منور کرتا ہے پورے آسمان کو۔ بس عید غدیر کا نور ہمارے تمام اعیاد کے اوپر حاوی ہونا چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے ہاں غدیر کو منانے کی کیفیت کیا ہے ہماری؟ یہ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے یہ سب کچھ۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ عید قربان کا اہتمام نہ کریں، قربانی نہ کریں، یا عید الفطر پہ اہتمام نہ کریں، لیکن کیا واقعاً اگر ہم غدیر کا اہتمام کرنے لگیں گے تو ہم فقیر ہو جائیں گے؟ مثلا اگر ہم نے عید قربان پر دعوت کر دی ہے اور اب اگر ہم دوبارہ عید غدیر پہ دعوت کر دیں گے تو فقیر ہو جائیں گے؟ کتنے اہتمامات ہیں، پورے آپ جا کر روایات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی جگہ پر آپ کو کسی کو افطار کرانے کا اور کھانا کھلانے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا عید غدیر کا ہے۔ وہ جو آپ باربیکیو کرتے ہیں اس میں اطعام مومنین کا جو ایک عام ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہی باربیکیو عید غدیر کے دن کرو گے تو جو ثواب ملے گا اس کو جا کے آپ روایت میں پڑھ لیں، میں بھی اس مقام پر نہیں ہوں کہ میں وہ ساری چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، شریعت کیا کرتی ہے؟ شریعت مجھے اور آپ کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر میں ہی احمق بنا رہوں تو شریعت مجھے زبردستی ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچانے کے لیے نہیں آئی۔ یہ کام اللہ نے کسی کے لیے نہیں کیا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ یہ بندہ میرا زبردستی پہنچ جائے جنت میں، چاہیے جتنا ہی احمق اور بے وقوف اور ناخلف کیوں نہ ہو۔ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مومنین اس نے احمقوں کے لیے نہیں سجائی ہے، اسے زینت دی ہے اس نے متقین کے لیے، صاحبان عقل و فہم کے لیے۔ تو شریعت کیا کرے گی؟ شریعت مجھے اور آپ کو اشارہ کر کے سمجھائے گی، اشارہ کر کے بتائے گی۔ اب اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ساری روایات ہیں۔ پھر اتنے ثواب آپ کو گنوا دیے معصوم نے، کس لیے؟ کہ تاکہ تم ان ثوابوں کے سائے میں سمجھنے کی کوشش کرو کہ غدیر کو منانے کی کیفیت کیا ہے۔ اور علماء نے جو یہ بات کہی ہے، تحلیل کی ہے تاریخ میں، حقیقت ہے غدیر کی فراموشی کا نتیجہ کربلا ہے۔ غدیر کی فراموشی کا نتیجہ ہے کربلا، لوگوں نے بھلا دیا۔ غدیر کے کچھ دنوں کے بعد جناب سیدہ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے نبی کی وہ بیٹی کے جس کے دروازے پر نبی توقف کرتا ہے، لوگوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی انسیتم قول رسول اللہ یوم الغدیر من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کیا تم نے بھلا دیا پیغمبر کا وہ قول غدیر کے دن کا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا؟ اگر میں اور آپ غدیر نہیں بنائیں گے تو حضرت کا یہ قول میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور اگر دنیا میں نہیں پوچھے گی سیدہ تو قیامت کے دن پوچھے گی۔ بھلا دیا تم نے، بھلا دیا تم نے۔